السلام علیکم۔ آج ہم ناصر کاظمی کے بارے میں جو کوشچن کریں گے وہ اکثر ایگزام میں آتا ہوتا ہے۔ پاسٹ پیپر میں اس ٹائپ کے کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں۔ ناصر کاظمی کی اداسی انفرادی نہیں، اجتماعی معنوں کی حامل ہے، بحث کیجیے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، ناصر کاظمی کا ذاتی دکھ اجتماعی ایشو بن جاتا ہے، وضاحت کیجیے۔ ناصر کی غزل عشق و محبت کی کلاسیکی روایت کی آئینہ دار ہے، بحث کیجیے۔ اردو غزل میں ناصر کی حیثیت ایک نئی آواز ہے، وضاحت کیجیے۔ ناصر کی شاعری میں اداسی پائی جاتی ہے۔ ناصر غزل کا شاعر ہے اور غزل شاعر کے جذبات و احساسات کی عکاس ہوتی ہے۔ وہ غم جانا اور غم دورہ کو اپنی مشاہداتی قوت سے بیان کرتا ہے۔ ناصر نے ترقی پسند کے رویوں کو نظر انداز کر کے غزل کو اپنے اظہار خیال کا ذریعہ بنایا۔ کہ ناصر نے ترقی پسند جو تحریک تھے، ان کے جو رویے تھے، ان کو نظر انداز کیا اور جو اپنے خیال کو اظہار کرنے کا ذریعہ غزل کو بنایا۔ انہوں نے اس وقت غزل سرائی شروع کی جب غزل کو متون قرار دیا جا رہا تھا اور نظر کو پذیرائی نہیں مل رہی تھی بلکہ نظم کو پذیرائی مل رہی تھی۔ یعنی کہ جب غزل کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، نظم کو زیادہ دی جاتی تھی، اس دور میں غزل سرائی شروع کی۔ بقول ڈاکٹر عبدالوحید، ناصر کاظمی کی غزل اس کے بھرپور سوز و گداز کی حامل ہے۔ سوز و گداز کا مطلب ہے پریشانیاں، تکلیفیں جو آتی ہیں۔ ایک اچھا غزل کو اس وقت تک شعر نہیں کہتا جب تک اس کے دل کی طرف اسے شعر کہنے پر مجبور نہ کر دے۔ دل کی طرف بے ساختہ اور بے تابانہ شعر کا لباس پہن لے تو غزل بن جاتی ہے۔ ناصر کی غزل روایت کے تسلسل اور اس کے رچے ہوئے حسن کے ساتھ ساتھ ایسی بے ساختہ، بے تابانہ طرب کی مکمل عکاسی و ترجمان ہے۔ ڈاکٹر عبدالوحید کیا کہہ رہے ہیں؟ ناصر کاظمی کی جو غزل ہے وہ سوز و گداز کی حامل ہے، اور جو اچھا غزل کو ہوتا ہے وہ اس وقت تک شعر نہیں کہتا جب تک اس کی دل کی طرف شعر کہنے پر مجبور نہ کر دے۔ تو ناصر کی غزل جو ہے اس میں رچے ہوئے حسن کے ساتھ ساتھ بے ساختہ، بے تابانہ طرب کی مکمل عکاسی کی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے، ناصر میر کی طرح غم پسندی کا قائل ہے، اس کے لہجے میں میر ہی کا سازوز ہے، اس کے دل میں درد مندی کا احساس ہے، دل اضطراب جستجو پر اکساتا ہے، درد سے تخیل میں شگفتگی آتی ہے۔ عہد شباب میں ناصر کا امنگ و بھرا لہجہ اسے رومانی شاعر کا لقب عنایت کرتا ہے۔ میر کا رسیا ہونے کے باوجود میر کی سی درد مندی اور سوز و غم سے ناصر کے کلام میں روحانیت پیدا نہ ہوئی۔ اختر شیرانی کی روحانی دنیا نے ناصر کو اپنی طرف کھینچا۔ اختر شیرانی جو تھے، ان کی جو روحانی دنیا تھی، انہوں نے ناصر کو اپنی طرف کھینچا، یعنی کہ ناصر اختر شیرانی سے متاثر ہوئے۔ ناصر اداسی کے لمحات کو بیان کرتے ہوئے اپنے اندرونی کرب اور جذبات کو بیان کرتے ہیں۔ یوں تو ہر شخص اکیلا ہے بھری دنیا میں، پھر بھی ہر دل کے مقدر میں نہیں تنہائی۔ میرے خیال میں ناصر کی اداسی اور تنہائی بلا واسطہ اس کے احساس اجنبیت سے پیدا ہے۔ جس طرح اس نے اپنے آپ کو اداس شاعر کہا ہے، اس طرح اس نے اپنے آپ کو بے نوا اجنبی شاعر بھی کہا ہے۔ اس لیے وہ مقام و وقت دونوں لحاظ سے اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہے۔ ایک تو آپ نے اس میں یہ بتانا ہے کہ عہد شباب میں ناصر کا جو لہجہ ہے وہ اس لہجے کی وجہ سے رومانی شاعر کا لقب انہیں دیا گیا ہے۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ ناصر جو ہیں
میر جیسے درد و غم کو اپنے کلام میں نہ پیدا کر سکے، لیکن جو شیرانی ہیں ان کی روحانی دنیا نے ناصر کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے، ڈاکٹر آفتاب احمد کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ناصر کی اداسی اور تنہائی بلا واسطہ جو پیدا ہوئی ہے وہ اس کے احساس اجنبیت سے پیدا ہوئی ہے۔ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اداس شاعر کہا ہے، اس طرح اس نے اپنے آپ کو بے نوا اجنبی شاعر بھی کہا ہے۔ ناصر نے اپنے آپ کو اجنبی شاعر بھی کہا ہے اور اداس شاعر بھی کہا ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ مقام و وقت دونوں لحاظ سے اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہے۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں ہجرت کی تلخی بھی ہے اور برصغیر کے عملے تقسیم کے زخم پائے جاتے ہیں، ان زخموں کا عناصر ملتا ہے۔ تقسیم کے وقت انسانیت کا جو حشر ہوا، اس نے ناصر کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ وہ عزیزوں کی جدائی، دوستوں کا بچھڑ جانا، رشتہ داروں کا بچھڑ جانا، یہ سب جدائی کے غم سے نڈھال ہیں۔ وہ اپنے مصروف خدا کو دنیا کے نظارے کی دعوت دیتا ہے، یعنی کہ اتنی وہ پریشانی سے گزرے ہیں۔ جب تقسیم ہوئی تو اس وجہ سے ناصر پر اس کا بہت گہرا اثر پڑا۔ وہ اس وجہ سے پڑا کہ ان کے عزیز ان سے بچھڑ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں مصروف کر لیا۔ یہ سب غم وہ اللہ کو بتاتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ شہروں کی تباہی و بربادی کے مناظر کو صدماتی فضا میں لے جاتے ہیں۔ وہ کربناک کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں اور عالم بے چارگی میں یوں پکار اٹھتا ہے، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ بقول مظفر علی سید، ہم ناصر کاظمی اور اس کے فن کارنامے کو صرف غلط کی طرح فراموش بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم اپنی اجتماعی شخصیت کے بھی منکر تو نہیں ہو جائیں گے۔ ان کا سب سے بڑا کمال اس بات پہ ہے، مظفر علی سید کہتے ہیں ان کا جو سب سے بڑا کمال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ان کے کلام میں ہماری تاریخ کی صدیاں بولتی ہیں اور ہماری تہذیبی اقدار آ سکے اشعار میں مجسم بن کر سامنے آتی ہیں، کہ جو ان کے اشعار ہیں ان میں تہذیبی اقدار پائی جاتی ہیں، ان کے کلام میں تاریخی صدیاں بولتی ہیں، جبکہ معروف تر شاعروں کے یہاں اس تاریخ اور تہذیب سے کوئی سروکار نہیں پایا جاتا۔ مظفر علی سید یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے کلام میں تاریخ کی صدیاں بولتی ہیں، تہذیبی اقدار سامنے آتی ہیں، جبکہ معروف تر شاعروں کے یہاں اس تاریخ اور تہذیب سے کوئی سروکار نہیں پایا جاتا۔ عشق و محبت کی کلاسیکی روایت۔ ناصر کی غزل عشق و محبت کی کلاسیکی روایت کی آئینہ دار ہے۔ ان کی غزل میں میر کا سا رنگ، درد و غم، آہذاری، جبر و ہجر اور ناز و انداز موجود ہیں، مگر اس کے باوجود ناصر دور جدید کا شاعر ہے۔ وہ غم جاناں میں گم رہ کر اپنی عقل و شعور کی پختگی سے اردو غزل کو نیا لہجہ عطا کرتا ہے، غزل کو نیا اسلوب دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے ہم عصر شعراء میں منفرد مقام حاصل ہے۔ کاظمی جو ہیں ان کے بارے میں آپ نے یہی بتانا ہے کہ انہیں شعراء میں منفرد مقام حاصل ہے کیونکہ انہوں نے غزل کو نیا اسلوب دیا اور اپنی عقل و شعور کی وجہ سے غزل کو نیا لہجہ عطا کیا۔ آپ نے پھر یہ بتانا ہے کہ بقول ڈاکٹر عبدالوحید
ڈاکٹر عبدالوحید نے اور کیا کہا ناصر کاظمی کے بارے میں کہ ناصر کو اچھا غزل گو بننے میں جس چیز نے بہت مدد دی ہے وہ ان کے بیان کی سادگی اور لچک ہے۔ ان کے پاس گہری سے گہری کیفیت کے اظہار کے لیے آسان الفاظ موجود ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ ان آسان لفظوں کو کس طرح ترتیب دیا جائے تو وہ ایک لطیف اور دل سوز نغمہ بن جاتے ہیں۔ ناصر کاظمی کے بارے میں ڈاکٹر عبدالوحید نے کہا ہے، انہوں نے اچھا غزل گو بننے میں جس چیز سے مدد لی ہے وہ ان کی سادگی اور لچک ہے۔ انہوں نے اپنی غزل میں آسان الفاظ استعمال کیے اور لفظوں کو اس طرح ترتیب دیا کہ وہ ایک لطیف اور دل سوز نغمہ بن گئے۔ ناصر حسن و عشق کی رنگین داستانوں کا ذکر واشگاف الفاظ میں کرتے ہیں، اور آپ نے یہ بتانا ہے ناصر کی غزل گوئی میں نوائے محبت کی گونج چاروں طرف سنائی دیتی ہے۔ ان کے ہاں درد کی کثرت، احساس کی شدت، فکر کی گرمی اور انداز بیان کا جوش غرض سب کچھ صاف محسوس ہوتا ہے۔ جذبات کی فراوانی، خیال کی رعنائی ان کی غزل میں ایک لطیف لطف پیدا کر دیتی ہے۔ اشعار یہ کچھ دیے گئے ہیں اس بارے میں۔ ناصر کی سادگی، سلاست اور سہل پسندی نے ان کے کلام میں بہت اچھا اثر پیدا کیا ہے۔ انہوں نے تشبیہات، استعارات جو استعمال کیے وہ جدید استعمال کیے اور مختصر بحروں کا استعمال کر کے لطافت و حلاوت پیدا کی ہے۔ حلاوت یعنی کہ لطافت پیدا کی ہے۔ ناصر کی غزل میں نیا طرز احساس پایا جاتا ہے۔ کاظمی اردو غزل کا ایک معتبر نام ہے۔ انہوں نے اردو غزل میں ایک نئے لہجے اور نئی سوچ کو متعارف کروایا۔ انہوں نے نظم کی بجائے غزل سرائی میں اپنا لوہا منوایا اور غزل میں نہ صرف جدت پیدا کی بلکہ اپنا ایک منفرد رنگ غزل میں دکھایا۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ ناصر کاظمی جو ہیں، ناصر کے شعور نے جب آنکھ کھولی تو اپنے سامنے حسن کے کئی جہانوں کو منکشف ہوتے ہوئے دیکھا۔ چاند، آسمان، ستارے، پہاڑ، آبشاریں، ندیاں، چشمے، درختوں کی اونٹ سے جھانکتے ہوئے اور درخت، دریا، سمندر، صحرا، میدان، سرسبز وادیاں، چوکڑیاں بھرتے ہوئے ہرن، پانی کی تلاش میں ہجرت کرتی ہوئی مرغابیاں، صبح سویرے حمد کرتی ہوئی چڑیاں، شام کو لوٹتے ہوئے پنچھیوں کی ڈاریں، ڈوبتا اور چڑھتا سورج، وصال کا چاند، ہجر کے ستارے، بدلتے موسموں کی خوشبو، پھولوں کی مہاریں اور کانٹوں کی چبھن۔ ناصر کاظمی کی شعور کی پہلی پرواز کا عکس جمیل تھی۔ یہی عکس جمیل ہمیشہ ناصر کے ساتھ ساتھ رہا۔ وہ ایک ایسا شاعر ہے جو خواب آشنا ہونے کے ساتھ ساتھ حقیقت آشنا بھی ہے۔ وہ جدید اس لیے ہے کہ بقول ٹی ایس ایلیٹ آج کا تعین گزرے ہوئے کل کے حوالے سے کرتا ہے۔ اس کے دھیان کی سیڑھی ماضی سے شروع ہوتی ہے اور حال سے ہوتے ہوئے مستقبل کو چھوتی ہے، کہ ناصر کا جو دھیان ہے وہ نہ صرف ماضی کی طرف ہے بلکہ ماضی سے شروع ہو کے حال سے ہوتے ہوئے مستقبل کی طرف آتے ہیں۔ ناصر کاظمی کے نزدیک شاعری مردہ لمحوں کو زندہ کر دیتی ہے، اور وقت جو مر گیا جسے کوئی زندہ نہیں کر سکتا، شاعر زندہ کر سکتا ہے۔ ناصر کاظمی کے بارے میں انتظار حسین نے
یہی بتایا ہے کہ ناصر کاظمی کے شعور نے جب آنکھ کھولی تو اپنے سامنے حسن کے کئی جہانوں کو منکشف ہوتے دیکھا۔ انہوں نے صبح سویرے حمد کرتی ہوئی چڑیاں دیکھی، بدلتے ہوئے موسموں کی خوشبو دیکھی۔ یہی عکس جمیل ہمیشہ ناصر کے ساتھ ساتھ رہا۔ اس میں یہ سب بتایا گیا ہے۔ فراق اور پوری کا بھی بتایا ہے۔ ناصر کاظمی کے لہجے میں کھٹک ہے، خنک پائی جاتی ہے، جس میں ہندوستان اور پاکستان میں بسنے والے اپنے دلوں کی دھڑکنیں سنیں گے۔ یہ کوئی معمولی صفت نہیں ہے۔ ناصر محدود شاعر نہیں ہے، وہ متنوع موضوعات کا شاعر ہے۔ زندگی کے حسن کے سینکڑوں پہلوؤں اور رنگا رنگ کا